کے مائنڈ میں یہی تھا کہ خاتون ہے تو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, اگر کوئی زیادہ سے زیادہ ہوگا بھی معاملہ تو کوئی نوکری پہ بات آ جائے گی. ویسے تو نوکری کی بھی بڑی ضرورت ہے, جو سیدھی بات ہے. کوئی امیر کبیر ہے نہیں, کرائے کے گھر میں رہتے ہیں, اور میں اور میرے ہسبینڈ مل کے نوکری کرتے ہیں اور اپنا گھر چلاتے ہیں. تو کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ بڑے کوئی جدی پشتی امیر ہیں تو جی کوئی فرق نہیں پڑتا, نوکری چلی بھی جائے. تو ایسا معاملہ تو ہے نہیں. نوکری کی بھی ضرورت ہے, اور پھر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے اوپر ہونے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ بچے ڈیپینڈنٹ ہیں, بچے بہت چھوٹے ہیں. 1-2 گھنٹے لیٹ ہو جاؤں تو پریشان ہو جاتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ماما کیوں نہیں آ رہی ہیں, فون کرتے ہیں, پوچھتے ہیں. وہ ایک رات بھی نہیں رہ سکتے. تو پہلے مجھے یہ فکر نہیں تھی, مجھے معلوم تھا کہ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے, اپنے لوگ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر سکتے ہیں, وہ بھی صرف اس لیے کہ ہماری بات پسند نہیں آ رہی. ممکن ہے کہ ہماری بات ٹھیک نہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم سے بھی فیکچوئل مسٹیکس ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے ہمارے سے بھی انالیسس کی غلطیاں ہو سکتی ہیں, تو ہو سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کوئی ریاست دشمن ہیں, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمیں کوئی اٹھا ہی لے جائے گا. لیکن اب میری یہ غلط فہمی, یہ خوش فہمی دور ہو چکی ہے. مجھے اندازہ ہو چکا ہے جو پچھلے چند دنوں میں نے خواتین کے ساتھ ہوتے دیکھا اس ملک میں, چاہے وہ پولیٹیکل ورکرز ہوں, بھلے وہ ایکٹیوسٹ ہوں سوشل میڈیا کی, بھلے وہ کوئی بھی ہوں. مطلب اس بات سے اب فرق نہیں پڑتا کہ آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں. اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں, آپ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ قانونی طور پر جرم ہے یا نہیں ہے جو آپ کا کہنا ہے. اور اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ عدالت اس کے اوپر آپ کو پہلے سے ہی کوئی ضمانت دے چکی ہے یا نہیں دے چکی ہے. تو اب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں ایک جنگل میں رہ رہی ہوں, تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں اگلی دفعہ آپ سے اس فورم سے بات کر رہی ہوں گی یا نہیں کر رہی ہوں گی. تو میرے ذہن میں یہ خوف ہے, اور مجھے اپنے گھر میں سیفٹی سے پہنچنا ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ میں نوکری بھی کرتی رہوں. لیکن یہ ایک جنگل میں رہ رہی ہوں, اور میرے ذہن میں اب خوف ہے. اب مجھے کوئی خوش فہمی نہیں ہے, اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر محرم مجھے پکڑتا ہوا, گھسیٹتا ہوا وین میں ڈال رہا اور میں چیخ رہی ہوں, اور میرے بچے میری شکل دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوں, اور میرے شوہر مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہوں کہ پتہ نہیں کون سے تھانے میں ہیں. میں نے کبھی زندگی میں تھانے کی اندر سے شکل نہیں دیکھی ہے, اور نہ میں دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ میں اس خوش فہمی سے نکال لوں خود کو, کیونکہ اس مملکت خدا داد میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میری بات کسی کو بھی ناگوار گزر سکتی ہے, اور اس کے بدلے میں میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں تو کوئی چیز میٹر ہی نہیں کرتی. میں بھلے جا کے عدالت سے کوئی پروٹیکٹیو بیل بھی لے لوں, کچھ بھی لے لوں, پھر بھی مجھے پتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.